السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم سیکنڈ ایئر کے میں ایک ٹاپک ہوتا ہے مضمون، اس کے اوپر آج کچھ بحث کریں گے کہ اس کو اس کا مطلب کیا ہے، کس طرح لکھتے ہیں اور کتنے صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے اور اس کو کتنا ٹائم دینا چاہیے۔ ہمیں یہ ٹائم بھی اس کا مینیج کر لینا چاہیے۔ اسی وجہ سے اردو میں بچوں کے کم مارکس آتے ہیں، کیونکہ وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے۔ اچھا، تو اپنے ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو مضمون جو ہے اس کا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی بیان، مطلب، مفہوم، کسی موضوع پر تحریر، انشاء، ضمن میں لیا ہو، اس طرح کے معنی آتے ہیں۔ تو کسی موضوع پر مدلل اور ادبی انداز میں اظہار خیال کو اردو میں مضمون، جبکہ انگریزی میں ایسے کہا جاتا ہے۔ مضمون نویسی کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، اس لیے اس کے موضوعات ان گنت ہیں۔ ایک معیاری مضمون میں زبان و بیان کی دل فریبی کے ساتھ ساتھ مضمون نگار کے وسعت علم مشاہدہ کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اچھا، مضمون نویسی کے لیے ضروری ہدایات جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ امتحانی پرچے میں مضمون نویسی کا سوال آخر میں ہوتا ہے اور اس کے 20 نمبر ہوتے ہیں۔ طلباء کو چاہیے کہ اس سوال کے لیے تیاری کے لیے درج ذیل ہدایات کا مطالعہ کریں اور ان کی روشنی میں سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ نمبر 1، پرچے میں دیے گئے عنوانات میں سے اس عنوان کو منتخب کریں جو اس کے ذوق طبع، نظریات یا مزاج سے زیادہ مناسبت رکھتا ہو اور اس موضوع کے متعلق آپ کے پاس معلومات بھی ہوں۔ عنوان کے انتخاب نمبر 2 ہے۔ اگر نمبر 2 چیک کریں بچہ، عنوان کے انتخاب کے بعد اس کا ایک خاکہ بنا لیں۔ اس مقصد کے لیے جوابی کاپی کے اس ایک صفحے کو بطور رف عمل بھی استعمال میں لائیں اور اس پر وہ نکات مختصر درج کر لیں جو لکھنا چاہتے ہیں، ان کی ترتیب دے لیں اور پھر مضمون لکھنے کے دوران ان نکات سے مدد لیں۔ آگے ہے نمبر 3، ابتدائی پیراگراف میں مضمون کا تعارف کرائیں، لیکن تمہیدی پیراگراف ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کی توجہ فوراً موضوع کی طرف ہو جائے۔ تمہیدی پیراگراف کی تعداد 1 یا 2 بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ترتیب دیے گئے خاکے کے مطابق موضوع کے متعلق مدلل بحث کا آغاز ہوگا۔ مختلف نکات کو واضح کرنے کے لیے الگ الگ پیراگراف بنائیں۔ پیراگراف کی طوالت بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح مضمون کے آغاز میں ایک تمہیدی پیراگراف تحریر کیا تھا۔ اس طرح مضمون کے خاتمے پر ایک اختتامی پیراگراف تحریر کریں جس میں ساری بحث کو سمیٹ کر چند سطور میں اپنی رائے یا خیالات کو فیصلہ کن اور واضح انداز میں بیان کیا گیا ہو۔ آگے ہے نمبر 6، مضمون کے تمام پیراگراف میں ایک ربط اور مناسبت ہونی چاہیے، نہ کہ اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کہ ہم بات کیا بیان کر رہے ہیں اور پچھلے پیراگراف میں ہم نے کیا بات بیان کی۔ اس میں ایک ربط اور تسلسل ہونا چاہیے۔ نمبر 7، مضمون میں
الفاظ، فقرات اور خیالات کی تکرار سے گریز کریں۔ جملے سادہ۔ نمبر 8، سادہ اور مختصر لیکن ادبیت سے بھرپور ہونے چاہئیں۔ موقع کی مناسبت سے اشعار، قرآنی آیات، حدیث، اقوال ضرور درج کریں، لیکن یہ تمام چیزیں درست طور پر استعمال ہوں۔ اقوال، احادیث اور اشعار وغیرہ پرچے میں پورے صفحے پر واضح اور نمایاں ہوں۔ مشکل الفاظ و تراکیب، محاورات اور ضرب الامثال کے غیر ضروری استعمال سے اجتناب کریں۔ قواعد زبان اور بیان کی صحت کا ضرور خیال رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی نمبر 13، دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ اگر ناگزیر ہو تو اس لفظ کا انگریزی رسم الخط بھی بریکٹ میں لکھ دیں۔ اچھا، اس کے بعد 14 نمبر ہے یہ مضمون کو مکمل کر کے کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ جہاں ترمیم و تنسیخ کی ضرورت ہو اسے اسی طرح پورا کریں۔ مجموعی طور پر مضمون کی خوبصورتی اور صفائی میں فرق نہ پڑے۔ ذیلی عنوانات یا سرخیوں کے استعمال کو حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، لہذا اس سے اجتناب کریں۔ نمبر 16، رموز اوقاف کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اس کے بغیر عبارت کا مفہوم غیر واضح ہوتا ہے۔ نمبر 17، خوش خطی کا خیال رکھیں تاکہ تحریر میں الفاظ واضح پڑھے جا سکیں۔ نمبر 18، مضمون نویسی کی صلاحیت کو بڑھانے اور امتحان میں اچھے نمبرات کے حصول کے لیے دیے گئے مضامین کا بطور مطالعہ بھی کر لینا چاہیے کہ اس میں تاکہ ان مضامین میں ہم اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ تو یہ تھی میرا بیٹا آپ کو ہدایات تاکہ آپ سیکنڈ ایئر میں اردو کے مضمون میں اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں، آپ کے نمبرات کی کٹوتی نہ ہو اور چیکر آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر دے اور آپ 20 نمبر میں سے 19.5 نمبر حاصل کر سکیں۔ اگر آپ اس طرح تیاری کریں گے تو آپ ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آگے سے آگے شیئر بھی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔